بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت تک صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، مگر 644 عیسوی تک یعنی 22 سال بعد مسلمانوں کی حکومت اس تمام علاقے پر قائم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں نے نہ صرف پورا عربیہ فتح کیا بلکہ پرشیا اور بازنطینی سلطنتوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے مسلمانوں نے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی اور پھر تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کی طاقت کا شرازہ کیسے بکھرا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کو انتہائی مختصر مگر دلچسپ انداز میں بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عربیہ کے ارد گرد دو بڑی سلطنتیں موجود تھیں۔ ایک طرف پرشین امپائر تھی جس پر ساسانیوں کی حکومت تھی، تو دوسری طرف بازنطینی سلطنت تھی جو یورپ اور افریقہ کے کچھ حصوں پر حکومت کر رہی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں صدیوں سے ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مصروف تھی، مگر دونوں میں سے کسی بھی طاقت نے عربیہ کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارا علاقہ صحرا پر مشتمل تھا، اس میں نہ تو پانی تھا اور نہ ہی زراعت، قدرتی وسائل اور معدنیات بھی ناپید تھے۔ اس لیے دونوں طاقتوں نے کبھی بھی عربیہ کا رخ کرنے کی زحمت نہیں کی۔ 570 عیسوی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہلی وحی موصول ہوئی اور یہی سے اسلام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا اور یہی سے اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے اسلام پھیلنا شروع ہوا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے، مگر اب تک مسلمان ایک اچھی اور مستحکم پوزیشن میں آ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنی خلافت کے 2 سالوں میں عربیہ کے بہت سے علاقے فتح کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بازنطینی اور پرشین جیسی بڑی طاقتوں کو للکارا اور ان کے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ 636 عیسوی تک مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بیت المقدس بھی فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ حکومت میں بھی مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ حکومت میں پورے پرشیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ شمالی افریقہ کے بہت سے علاقے بھی اسلامی ریاست کا حصہ بن چکے تھے۔ 656 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بغاوت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، مگر شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اختلافات کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور یوں مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ تھم جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
اور بنو امیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بنو امیہ کے دور میں ہی طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر کشتیاں جلاتے ہیں اور پورا اسپین فتح کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف محمد بن قاسم سندھ کے ساحل پر دستک دیتے ہیں اور ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو بنو امیہ کے دور میں ہی واقعہ کربلا جیسا دل خراش واقعہ ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ 749 عیسوی میں بنو عباس بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور کوفہ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ 750 عیسوی تک اسپین کے علاوہ باقی تمام علاقوں پر عباسی اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان فیصلہ کن جنگ ریورز زاب کے کنارے لڑی جاتی ہے، جس میں بنو امیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت عباسی خلافت دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی ریاست تھی۔ عباسیوں کے شروع کے دور کو مسلمانوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں نے سائنس، آرٹس، ثقافت اور ادب میں اپنا لوہا منوانا شروع کر دیا تھا۔ 1000 عیسوی تک عباسی خلافت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس طرف سلجوق سردار اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں تو اس طرف فاطمی خلافت قائم ہو جاتی ہے، مگر سلجوق سلطنت میں طاقت کسی ایک سردار کے پاس نہیں ہوتی تھی، بلکہ بہت سے سردار چھوٹے چھوٹے علاقوں پر حکمرانی کر رہے ہوتے تھے۔ مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی اس ڈوبتی نیا میں آخری کیل منگولوں نے ٹھوکا۔ منگولوں نے جب ان علاقوں کا رخ کیا تو سلجوق سرداروں نے بنا کسی مزاحمت کے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 1258 میں منگولوں نے ایک بڑا حملہ کر کے بغداد کو زمین بوس کر دیا اور یوں مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی گئی۔ لیکن منگول جلد ہی مسلمانوں کے رہن سہن اور مذہب سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد 1300 عیسوی میں منگولوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان 4 میں سے 3 حصوں پر قابض منگول حکمران اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب منگول خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور ہوئے تو اناطولیہ میں موجود عثمانی ترکوں نے عثمان غازی کی قیادت میں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ 1400 عیسوی تک عثمانی ترکوں نے بہت بڑے علاقے کو فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر دیے۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینیوں کی 1000 سالہ حکومت ختم کر دی۔ 1492 میں صلیبیوں نے اسپین اور پرتگال میں مسلمانوں کو شکست دی اور اسپین پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1600 عیسوی تک 3 بڑی اسلامی ریاستیں قائم ہو چکی تھی۔ پہلی ریاست عثمانی سلطنت تھی جو موجودہ ترکی، مشرقی یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری ریاست صفوی ریاست تھی جس میں آج کا ایران اور عراق کا کچھ حصہ شامل تھا، اور تیسری ریاست مغل سلطنت تھی جو آج کے افغانستان، پاکستان اور انڈیا پر مشتمل تھی۔ 19ویں صدی میں انگریز تجارت کے بہانے ہندوستان میں داخل ہوئے اور یہاں کے حکمرانوں کی کمزوریات کو دیکھ کر یہاں قابض ہونا شروع ہو گئے۔ 1857 میں ایک نتیجہ خیز جنگ لڑی گئی جس میں انگریز بغاوت کو کچلنے میں کامیاب رہے اور برصغیر پر قابض ہو گئے۔ افریقہ میں بھی ان ممالک نے اپنی کالونیاں بنانا شروع کر دی تھی۔ افریقہ کے کچھ حصے پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ 1882 میں برطانیہ نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول ہوئی جس میں عثمانی سلطنت نے جرمنی کے ساتھ جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا، مگر اس جنگ میں عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد عثمانی سلطنت کے ذریعہ انتظام علاقوں کو فرانس، برطانیہ اور روس نے آپس میں بانٹ لیا۔ خلافت ختم کر دی گئی اور 1923 میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں ترکی ایک سیکولر ملک بن کر ابھرا۔ جنگ عظیم اول کے بعد انگریزوں نے مختلف ایتھنیسٹیز رکھنے والے لوگوں کو یہاں منتقل کیا اور پھر یہاں انتہائی چلاکی سے اس طرح بارڈر کھینچے جس سے مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگ ایک ملک میں اکثریت اور دوسری ملک میں اقلیت میں آ گئے۔ اگر آج مڈل ایسٹ کی یہ حالت ہے تو اس کی وجہ اس وقت کے انگریزوں کی جانب سے اس وقت کھینچے گئے بارڈرز ہیں۔
دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو گیا، مگر جاتے جاتے برس گیئر کو بھی انتہائی مبہم انداز میں تقسیم کر گیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت اب تک 4 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ 1928 میں جاتے جاتے برطانیہ مڈل ایسٹ کو اسرائیل کا تحفہ دے گیا۔ 1928 میں عرب ممالک اسرائیل کے قیام کے خلاف کھڑے ہوئے، مگر اسرائیل نے برطانوی عاشر بازوں سے عربوں کو شکست دی اور اپنے پنجے مزید مضبوط کر لیے۔ 20ویں صدی میں عربوں اور اسرائیل میں کئی بار جنگیں ہوئی، مگر ہر بار عربوں کو شکست کا سامنا رہا۔ نئے بننے میں مسلم ممالک نے بھی مختلف نظام حکومت قائم کر لیے۔ شام، ترکی اور مصر سیکولر ملک بن کر ابھرے، جبکہ سعودی عرب نے وہابیزم اور ایرانی شیعہ اعظم کو اپنا طرز حکومت بنایا۔ 1999 میں سوویت یونین نے اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دی۔ امریکہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں سبق سکھانے کا پلان بنایا۔ پلان کے مطابق پاکستان کو امریکی ڈالروں اور سعودی ریالوں سے مجاہدین تیار کرنا تھے۔ سب کچھ پلان کے مطابق رہا اور سوویت یونین کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان میں اپنے ہی بنائے ہوئے مجاہدین پر چل دوڑا۔ پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ کا ساتھ دیا، جس کے بعد یہی مجاہدین یا طالبان پاکستان کے خلاف ہو گئے، جس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ 2011 میں مڈل ایسٹ میں عرب سپرنگی تحریک شروع ہوئی، جس نے کئی ممالک کے بادشاہوں کا تختہ الٹ دیا، مگر جہاں تختہ نہ الٹایا جا سکا وہاں سیول وار نے ملک تباہ کر کے رکھ دیے۔ آج مڈل ایسٹ میں چند ایک ملکوں کے علاوہ باقی تمام ممالک خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو کو مختصر رکھنے کے لیے بہت سے اہم واقعات سکپ بھی کیے تاکہ ویڈیو چھوٹی اور دلچسپ رہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔